تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل حضرت محمد مصطفیٰ سے لگ جائے اور ان کے غلام بن جائیں. ہاں جی، اور جب ان سے محبت کریں گے، ان کی باتیں دل میں گھر کریں گے، فکر ہی ختم ہو جائیں گی. تو کیسی کہا کہ آدمی نے اگر صبح کی ہے، اس کے صحت مند ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے، ان قوت یوم ہی، ایک دن کا کھانا ہے، کہ اگر ایک ہی دن کا ہے فرمایا، اور ارمان ہے کوئی جھگڑے فسانے، کیا کان منسوخیت الیہ دنیا بے حذافیرہا، جتنی دنیا سے سب مل گئی. اب جب دوسرا دن آئے گا سوچنا، وہ سوچنے سے سارا کچھ ہو جائے گا. وہ سوچتے تم کو پریشانی ہوگی، دماغ خراب ہوگا. بس اب جو ہے کل دیکھیں گے کیا ہوتا نہیں ہوتا ہے. آج تو روٹی مل گئی ہے، جلدی جلد سے نماز پڑھ لوں، اپنا سپارہ قرآن کا ختم کر لوں، اپنی جلال مستجاب الدعوات پڑھ لوں، 2-4 تسبیحیں بہت پڑھ لوں. آج تو ہڑتال ہو گئی ہے، آج تسبیحیں اور زیادہ پڑھ لوں گا. آج چھٹی ہو گئی، آج زیادہ نفل پڑھ لوں گا. ہاں جی، ایسے کر لے. آج کام نہیں ملا تو یہی کام کر لوں، کیا کر لوں، قرآن کی تلاوت زیادہ کروں. ادھر لگنا چاہیے. پہلے لوگ ایسے عقیدے والے تھے. ایک مزدور تھا، کہتے ہو اللہ والا تھا، اس سے کام کرنے کے کام نہیں ملا. اس کے گھر جاؤں گا، بیوی پریشان کر کے کیا لائے نہیں لائے، کیا کریں نہ کریں. یہ دنیا گزر جائے گی، صبر کرنا چاہیے جیسی مل جائے. تو اب گھر گیا تو پریشانی ہوگی. اس سے کہا چلا جاؤں وہاں کہیں پہاڑ کے کنارے، جنگل، نہر کے کنارے، وہاں کچھ تسبیحیں پڑھ لوں. شام کو آؤں گا، رات ہوگی، تھوڑی سی باتیں ہوں گی، سو جائیں گے، جان چھوٹی. تو کیا کام ڈھونڈے، کام ملا نہیں. کوئی مزدور کو کسی نے نہیں کہا کہ چلو مزدوری کرو. تھا وہ اللہ کی محبت والا، تو پھر چلا گیا کہ نہر کے کنارے، پہاڑ کے کنارے. وہاں تسبیح پڑھی، نماز پڑھی، نفل پڑھے. شام ہوئی تو گھر آ گیا. بیوی نے کہا ہاں مزدوری کرنے گئے تھے، شام ہوئی آئے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا میں نے مزدوری کرنے گیا، لیکن جس کی مزدوری کی ہے اس سے مانگتے شرم آئی. وہ بہت بڑا امیر ہستی ہے اور کرم والا ہے بہت. جو کریم ہو، بادشاہ شہنشاہ ہوں، لوگ بڑے لوگ ہوں، ان سے آدمی مجھے جلدی نہیں مانگتے، جب دیتے ہیں تو کھلا دیتے ہیں. اس کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرتا رہا ہوں، عبادت کر. بولے اچھا چلو کل اکٹھی مزدوری، کہاں کل 2 دن کی اکٹھی لے لیں گے. دوسرے دن گیا، پھر مزدوری نہیں ملی. پھر چلا گیا پہاڑ کے کنارے، نہر کے کنارے. شام تک تسبیح، نماز، دروشی پڑھتا رہا بیچارہ. ڈرتا ڈرتا ہے، پتہ نہیں آج کیا حال ہوگا. ایسے بھی کہاں آ گئے ہو، کہاں کچھ لائے ہو؟ کہا میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اس سے گفتگو کروں کہ ہمیں مزدوری دے. وہ جب مرضی آئے دے گا، بادشاہ ہے، بادشاہ بے حساب دیتے ہیں، تو اچھا نہیں سمجھا. کہا کل 3را دن ہے، کل اگر نہ لایا نا کچھ تو یہ دروازہ میں نہیں کھولوں گا، تجھے جواب ہے، بس گھر میں نہیں گھسنا. اچھا. 3رے دن بھی گیا تو نہیں ملی مزدوری. چلا گیا وہاں، تسبیح نمازیں پڑھتا رہا شام تک. ایمان والا تھا، صبر والا تھا. ادھر تسبیح نمازیں پڑھتا رہا. تو گھر کے پاس آیا تو دیکھا گھر میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہے، سالنوں کی خوشبو آ رہی ہے. وہ حیران ہو گیا، ہمارے گھر سے خوشبوئیں نکل رہی ہیں. ڈرتا ڈرتا گھر میں گیا تو بیوی چیخ کے بولی اچھا کیا تو نے مزدوری نہیں مانگی، صبر کیا. جس کا تو کام کرتا ہے، جس کے پاس یہ جاتا ہے نا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا. اس نے 3 دن کی مزدوری، یہ دیکھو گھر میں یہ کنستر بھرے پڑے ہیں، آٹے کی بوریاں بھری پڑی ہیں، چاول کی بوریاں بھری پڑی، اتنا 3 دن کی مزدوری. اس کو نہ چھوڑنا، اسے چمٹ جانا، یہ تو ہم کو غنی کر دے گا. 3 دن کی اتنی مزدوری آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے جا کے گھر بھر دیا. دیکھا. اور حدیث میں بھی آیا ہے، کیا آیا پتہ ہے؟ آقا جی نے کہا جس نے، اس کا مفہوم ہے، جس نے 3 دن فاقہ یا صبر کی، سوال نہیں کیا کسی سے، خدا 1 سال کا رزق اس کو دے دے گا مفت. حدیث میں ہے
جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، وہ سال کا رزق پہنچ گیا۔ ایسے مدینے میں ہوا، ایک تبلیغی والا تھا، اس نے حدیثیں سنی ہوئی تھی، 3 دن فاقہ اس نے صبر کیا، اور تیسرے دن گھر میں سال کا رزق آ گیا۔ کوئی وسیلہ ایسے اللہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ تو کسی کو کوئی خوشی یا کوئی نصیب ہوئی تھی، اس نے کہا یہ چیزیں میں نے محبت میں خدا کی دینی ہے، کچھ ایسا مسئلہ تھا، تو کوئی بات چلی تو انہوں نے کہا بھائی یہ آدمی اچھے آدمی کو دو تو اچھا ہی ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے تیرا کھانا مت کھائے مگر متقی، لا یاکل طعامک الا تقی۔ اور یہ لوگ لفنگوں کو کھلا، سننے والوں کو کھلا، بدماشوں کو کھلا، لا کو پکنک کر، یہ اچھا کھانا کھلانا، ثواب تم کو ملا۔ یا غریبوں کو کھلاؤ، یا امیروں کو کھلاؤ، ان کو جو خدا سے محبت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، امیروں کو بھی کھلائیں، لیکن وہ متقی تو ہونا۔ حدیث میں بھی ایسے آیا۔ تو اس کو سال کا رزق کیسے مل گیا تبلیغی والے کو؟ آقا کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس کو سال کا رزق مل گیا۔ اس مزدور کو بھی اس نے کہا بھائی اس بادشاہ کا پیچھا نہ چھوڑنا، 3 دن کا اتنا 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 دے دیا اس نے، بس تو اسی کے ساتھ ہی پیچھا پکڑ لے اس کا۔ اس نے کہا میں اس کا پیچھا پکڑ لیا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس نے پوری بات نہیں بتائی کہ اللہ میاں کے جا کے عبادت کرتا تھا، میں کیا کرتا، تیرے سے تو جان چھوٹتی نہیں تھی، تو اس نے چھڑا دی۔ اور قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، سبب تو کرتا نہیں ہوتا، تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی والا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق کیسے دیتا ہے؟ اس کے حساب کتاب سے باہر دیتا ہے۔ تو خدا کرے ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے، ہم آخرت کے کاموں میں لگے، دنیا کے کاموں کے پیچھے نہ نمازیں ضائع کریں، نہ درود شریف چھوڑیں، نہ قرآن چھوڑیں، اور دنیا میں اتنا لگیں کہ محتاجی نہ ہو، اور آخرت کا ایمان کا مسئلہ مضبوط ہو جائے، اور تو پھر ہمت کرنی پڑے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ مضبوط ہو جائے انشاءاللہ۔ اسی باتیں آقا جی کی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کسی کی بات سنے تو اس کو تھوڑا بہت ہمت آتی ہے، لیکن آقا کی بات سن کر ہر مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آقا نے کہی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو اس کو جیسے وسوسے بھی نہیں آتے، تو اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں بس۔ دیکھنا ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ تسبیحیں پڑھتا ہوں، اشراق کے بعد نہیں سوتا ہوں، اشراق پڑھ کے اگر آرام کرنا ہو، حدیث میں حضرت فاطمہ سو رہی تھی، آقا جی صبح کے اشراق کو اٹھایا، کہا نہ سو، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ رزق وسیع ہو وہ فجر کی نماز پڑھ کے نہ سویا کرے، بیٹھا رہا کرے، جب اشراق ہو 4 رکعتیں پڑھے، پھر کچھ آرام کرنا کر لے، ورنہ پھر زور سے پہلے زور کے بعد سو۔ حدیث کے مفہوم اس کا سبب والے سے رزق زیادہ تیز ہوتا ہے، اللہ اسباب بنا دیتا ہے، صبر کرے۔ آقا جی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ تہجد کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، کیفیت اللہ جانے، نبی کریم فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حل من سائل، کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو، حل من مسترزق، کسی کو رزق چاہیے، ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ حل من تائب، کسی نے گناہ کیا اور سزا نہیں چاہتا، اس کو معافی ملے تو سوال پیش کرے۔ جب بادشاہ خود پیچھے تو لازم دینا پڑتا ہے نا، جب بادشاہ نہ پوچھے تم کہو تو بادشاہ کی مرضی اس وقت دے، بعد میں دے یا روک دے، لیکن جب بادشاہ پوچھے تو مسئلہ حل ہے کہ اس نے خود کہا، تو بادشاہ کہہ کے تو نہیں پھر سکتا نا۔ تہجد وقت اٹھ جاؤ، خدا سے رزق مانگو، رحمت مانگو، شفا مانگو، پھر اشراق تک جاگو، یہ آقا جی کی ترتیب ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ غلط نکلے، نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی کام ہم کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، جن کو سکھاتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آقا سے محبت سے کرنے سے دین بھی آسان، دنیا بھی آسان، اور انسان ایمان لے کے مرتا ہے۔ تو ایمان لے کے مرنا ہے تو پھر محبت کے کام خدا رسول کے زیادہ کرو، دنیا کے بھی کرو، لیکن دنیا کے کام اتنی محبت سے نہ کرو کہ جتنی محبت سے خدا کے کام کرتے ہو، لیکن خدا کے کاموں میں محبت کم، دنیا سے زیادہ، پھر دنیا عذاب بنتی ہے، رزق میں مصیبت، بیماری، حادثات، ہاں جی کتنی مشکلات آ جاتی ہیں۔
تو اگر ان سے جڑو گے تو رزق میں بھی رحمت ہوگی، عمر میں بھی رحمت ہوگی، موت بھی رحمت والی آئے گی، قبر میں بھی رحمتیں ہوں گی۔ تو اللہ توفیق دے۔